غیرت اور شرم ہو تو انسان کے لیے بے عزتی سہنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر کچھ لوگوں کے لیے عزت بے عزتی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی کا مسئلہ سٹیٹس اور نوکری ہوتا ہے، جس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کچھ بھی کر جائیں گے۔ ایسی ہی بے شرم لوگوں کے ساتھ ہمارا میڈیا بھرا ہوا ہے۔ ریاست پاکستان کے فضا میں آج کل انٹرویو اور پریس کانفرنس کا موسم ہے۔ کچھ بے شرم صاحب اور اب ہاور مانگا کے انٹرویوز کرنے والوں کو مسلسل شرم دلائی جا رہی ہے، مگر ایک کے بعد دوسرا بے شرم صحافی اپنے کارنامے دنیا کے سامنے پیش کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی بھی سوشل میڈیا کی لعنتیں ان لوگوں کو شرم دلانے کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی ہے۔ ایک کے بعد دوسرا بے شرم اس طرح کے انٹرویوز کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ہر بکاؤ چینل اور صحافی کا چہرہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے۔ ان بے شرم صحافیوں نے اپنی سالوں کی کمائی ہوئی عزت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ ابھی بہت سارے بکاؤ اینکرز اس انتظار میں ہے کہ انہیں بھی اس طرح کا انٹرویوز کرنے کا موقع ملے اور وہ بھی اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھو سکے۔ ابھی سارا سوشل میڈیا شاہ زیب خانزادہ کی چترول کر رہا ہے، کیونکہ اس شخص نے حرکت ہی ایسی کی ہے۔ دوسروں کی ذاتی زندگی میں جانگ تان کرنے والوں کو ہمارے ہاں بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، اور شاہ زیب خانزادہ تو ایک سابق شوہر کو اس کی سابقہ بیوی کے کردار کشی کے لیے انٹرویو کر رہا ہے۔ انٹرویو سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے سوالات بھی پلانٹڈ ہے۔ شاہ زیب خانزادہ کو عمران خان کے خلاف ہاور مانکا کا انٹرویو کرنا بہت مہنگا پڑ گیا ہے، مگر یہ خود بھی ہاور مانکا کی طرح مطمئن بغیرت ہے، اسی لیے تو اسے اتنی بے عزتی کے بعد شرم محسوس نہیں ہو رہی۔ اس کو ہر طرف سے لعنتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مطمئن بے شرم نے انجینئر مرزا کی طرح 15-20 سال میں جو عزت کمائی تھی، ایک انٹرویو کے نتیجے میں درام سے نیچے گر گئی ہے۔ اب سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے، اور یہاں مقبول جان کہتے ہیں کہ جب کبھی دنیا بھر کے میڈیا کے گھٹیا اور انسانی شرافت سے گرے ہوئے پروگراموں کی تاریخ مرتب کی جائے گی تو شاہ زیب خانزادہ کا ہاور مانکا سے انٹرویو والا پروگرام سرفہرست ہوگا۔ کیا اس ملک کی صحافت اس قدر گر جائے گی کہ چند لاکھ کی تنہا کسی سے ایسا گھٹیا کام بھی کروا سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ سب کچھ ہم لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں صحافت پاتال میں گر گئی ہے۔ شاہ زیب خانزادہ جیسے بندے کے پروگرام دیکھتا ہی کون ہے؟ اپنے پروگرام کی ریٹنگ کے لیے یہ شخص بہت نیچے گر گیا ہے۔ اس کے چینل اور اس کی اینکر کی مت ماری گئی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں بندے اٹھائیں گے، دو تھپڑ لگائیں گے اور وہ طوطے کی طرح شو میں بولنے پر مجبور کریں گے، اور اس طرح عوام عمران خان کے خلاف ہو جائے گی۔ ان کی انہی کرتوتوں سے عمران خان کی مقبولیت زیادہ ہو رہی ہے۔ میڈیا ایک کٹ پتلی بن چکا ہے، جس کی زندہ مثال کچھ عرصے میں نشر ہونے والی شرمناک پروگرام ہے۔ جیل میں بیٹھا شخص ان کے لیے اتنا خطرناک ہے کہ وہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ روز اس کی مقبولیت ختم کرنے کے لیے نیا منجن مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ اگر وہ غیر مقبول ہے تو آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ ایک قلم فروش صحافی ایک جسم فروش عورت سے زیادہ بد کردار ہوتا ہے۔ جو شخص انٹرویو کر رہا ہے اسے اپنی بیوی کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ جہاز میں بنائے گئے خصوصی کمرے میں کس کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ اگر اسے یاد نہیں آ رہا تو یاد کروایا جا سکتا ہے۔ آج مانکا اور خانزادہ دونوں نے ثابت کیا کہ یہ کتنے نیچ اور کمظرف ہے۔ اگر ان دونوں کو اغوا کر لیا جائے اور آپ ان دونوں سے ان کی بہنوں بیٹیوں اور بیومات کے بارے میں کچھ بھی کہلوا سکتے ہیں۔ پاکستانی عوام اس وقت ایک کمظرف اور ذلیل دشمن سے لڑ رہی ہے، جو گھر کی بیٹیوں پر حملہ کرتا ہے۔ کدھر مر گئی ہے صحافیوں کی صحافت؟ شاہ زیب خانزادہ کے انٹرویو میں بشرا بی بی کے سابق شوہر ہاور مانکا نے اپنی سابقہ اہلیہ کے گھریلو معاملات اور دوسری شادی کے معاملات سے قوم کو باخبر کیا۔ افسوس ایسی صحافت پر۔ شاہ زیب خانزادہ یہ تو قوم کو سمجھائے کہ آخر اس انٹرویو کا ملک کے سیاسی معاشی داخلہ خارجہ امور سے کیا تعلق ہے۔ ہاور مانکا کے بعد اب پیچھے صرف گراج والا الزام بچا ہے، اور امید ہے جلدی ہزارے کا کپتان اس سے بری الزمان ہو جائے گا اور سارا بوجھ میاں والی کے کپتان پر آ جانا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک ہی بعد میں اپنی پیدائش کا الزام بھی کپتان پہ لگائے، تاکہ رولا ہی ختم ہو جائے۔ اس ملک کی سیاست اور میڈیا پر بہت افسوس ہے۔ میڈیا کی زوال پذیری اور دیوالیہ پن کے اور آخری حدوں کو چھوا ہے۔ ہاور مانکا صاحب کی اللہ جانے کیا مجبوری ہوگی کہ آپ نے ٹی وی اسکرین پر اتنا زہر تھوکا۔ اگر آپ کی ہر بات بجا سمجھی جائے تو ہمیں آپ کے ساتھ ہمدردی بھی ہے۔ 5 بچوں کے ماں کے ساتھ ایک مرید نے شادی کر لی تو معیوب ہے، لیکن اتنے سالوں بعد بوجھ نکالنا سمجھ سے باہر ہے، اور وہ بھی جیو نیوز شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں۔ یہاں سیدھا سیدھا شاہ گزرتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ہم نے ذاتی طور پر آپ کے بیان خان صاحب کے حق میں بھی سنے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے پہلے بیانات پر یقین کریں یا شاہ زیب خانزادہ کے شو میں جو آپ نے چولے ماری ہے ان پر یقین کریں، مگر ہر صورت میں آپ بھی جھوٹے ثابت۔ آپ کے بچے بھی شادی پر خاص اعتراض نہیں رکھتے تھے۔ آپ کی چھوٹی صاحبزادی نے خود باقاعدہ پی ٹی آئی میں شرکت کی تھی، اور یہ بات بھی ہے نا کہ شوہر جب طلاق نہ دے تو عورت دوسری شادی کیسے کر سکتی ہے؟ اگر آپ نے طلاق دے دی تھی تو پھر تو شادی اس کا حق ہے، روکنا تھا تو اسی وقت یہ شادی روکتے۔ اب آپ میڈیا پر آتے ہیں اور خان صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مگر تب تو آپ کا سارا خاندان خان صاحب کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ اتنے ہی آپ غیرت مندتے تو خان صاحب کے ساتھ عمرے پر جانے کی بجائے آپ خود کو الگ لگا لیتے ہیں۔ 28 سال آپ نے بشرا بی بی کے ساتھ
साथ गुजारे थे, क्या इतना भी दबदबा नहीं था? आज जो आपने चोले मारी हैं, खान साहब से शादी के आयाम में ऐसी एक चोल काफी होती और शादी रुक जाती। दूसरे के हाथ में खिलौना बनकर आपने खुद की बेइज्जती करवाई है, मगर खान की मकबूलियत उस मुकाम पर है कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सारी की सारी एक फजूल मश्क थी। ऐसे आपने अपनी रही सही इज्जत भी गवा ली है। हर बार इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खान साहब की इज्जत लोगों की नजर में ज्यादा ही होती है, मगर अफसोस तुम लोग इससे सबक नहीं सीखते। रेहाम जैसी औरत की फहश बातें किताब में छाप कर और गुलाले जैसी मसन्नी अपनी चालाकियां तक दिखाकर खान का बाल तक नहीं उखाड़ सकी, तो तुम किस गांव की रोड़ी हो? खान एक पहाड़ है, जो भी उसे टकराएगा फना हो जाएगा। और हाँ, मान का साहिब वोट सिर्फ खान का है। सबको बता देना, हाँ और मानने का मुतमैन बगैर 7 साल तक इमरान खान को आप घर आने देता रहा, फिर बवक्त जरूरत अपने साहबजादे को मुबीना तौर पर लग्जरी गाड़ियां भी दिलवाई। आज खान उसको अपने घर की बर्बादी का सामना लग रहा है। सच कहते हैं बेगैरत की भी गैरत जाग सकती है, और ऐसी सहाफत पे तफ है जो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की जातियात के गिर्द घूमे। कभी ये सिर्फ पीरी मुरीदी का मामला था, जो आज एक शख्स की साबिका बीवी का माशका बन चुकी है, और वो शख्स खुद टीवी पर बैठकर अपनी जाती जिंदगी को टीवी पर बैठकर उछाल रहा है। खुदा की शान है कि जिस हावर मांका पर पिछले 4-5 साल से नून लीग तनकीद करती रही कि ये चोर है, करप्ट है, बुज़दार की मदद से करप्शन करता रहा, आज उसी हावर मांका को इमरान खान मुखालिफिन ने अपने वालिद का दर्जा देकर इंतहाई मुअतबर बनाकर पेश कर रहे हैं। शाबाशियां ताड़े अकल थे। आमिर कियानी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई और हावर मांका तक वो सीरीज आ पहुंची। मुख्तसर यह है कि आप हर बार इहलाकी तौर पर गिरते रहे, मगर इस बार आपकी इहलाकी इक्तिदार तोड़ गई। हर कॉन्फ्रेंस अवाम के जूते के नोक पर कौन सा खानदानी और बाइज्जत शोहर 6 साल बाद अपने घर के निजी और अपने बच्चों की माँ के मामलात बखुशी सारी दुनिया के सामने रखता है। अफसोस है ऐसी सहाफत पर, किसने किसको तलाक दिलवाकर शादी की, किसने किसको भगाकर शादी की, किसने किससे बेवफाई की, किसने किससे नाजायज मरासिम रखे। क्या फिर आप तैयार हैं ऐसी फहश और जाती जिंदगी की कहानियां मीडिया पर सुनने के लिए? क्या ये कहानी फिर इमरान खान तक ही रहेगी? किसी की जाती जिंदगी, शादी, तलाक का मुल्क और कौम के साथ कैसे घटिया रकायम किया जा रहा है। हम गिर तो बहुत गए थे, लेकिन इतने गलीज भी हो सकते थे, अंदाजा नहीं था। शाहीन सोबाई साहिब ने एक्स पर पोस्ट करके इस इंटरव्यू की हकीकत को खोल कर बयान किया है। कहते हैं, हावर मांका का इंटरव्यू लोगों की जाती जिंदगी के बारे में गंद उछालना अगर सहाफती और अखलाकी उसूलों के मुताबिक है, तो फिर सब तैयार हो जाए। जजों की रंगीन रातें, मरियम नवाज की शादी और बच्चों की पैदाइश की तारीखें, मेकअप से पहले और मेकअप के बाद की तस्वीरें, नवाज शरीफ के गाना गाने और सुनाने के किस्से, खवातीन रिपोर्टर से दोस्तियां, शहबाज शरीफ की लातादाद शादियां और मजीद किस्से, हमजा के अच्छे बुरे शौक, जरदारी साहिब की कोयकाब की परियों की परवाजें, जियाउद्दीन अस्पताल की रातें, बिलावल साहिब और हैनाकर की तस्वीरें, फजलुर रहमान के मदरसों के किस्से, मौलाना सैंडविच की कहानियां, टेलीफोन पर ऐश, प्राइवेट जहाजों की आमद, टीवी चैनल मालकान के रोज और शब बड़े बड़े जगादरी, सहाफियों की कारस्तानियां और बेशुमार शोहरों और बीवियों की दर्द भरी कहानियां ही हर टाक पर चलेगी। शाहजेब खानजादा जैसे लोगों ने पाकिस्तानी सहाफत का मायार इस हद तक गिरा दिया है, सारी कौम का सर शर्म से झुक गया है। नवाज शरीफ की शोहरत में फिर भी 3% से ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा।